السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ سے۔ دن کا دوسرا ولاگ جو ہے شروع ہو چکا ہے، شکر ہے اللہ کا۔ تو ابھی سمینہ جو ہے وہ یہاں پہ کر رہی ہے کام شام تھوڑے سے، تو بالٹی کا دھو رہی ہے۔ دودھ لینے کے لیے جانا ہے کیا؟ بس پھر کر لیا نا، تو اگر کہو تو لے آتا ہوں۔ بس اب 100 روپے کا لے آیا، کر لینا پھر۔ ابھی ٹائم جو ہے وہ کیا ہوا ہے، 4:30 ہو چکے ہیں، ظہر کی عصر کی اذانیں ہو چکی ہیں، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں اور بچوں کو کپڑے دے کے آؤں، لیکن پھر بھی آج کا دن بھی گیا، آج کا دن بھی کپڑے نہیں دے پایا ان کو۔ تو انشاءاللہ صبح پھر جاؤں گا، جو ہی ٹائم ہوگا نا، ایک بجے آنا شروع ہو جاتے ہیں بچے، پھر 3:30 بجے 4 بجے تک بیٹھتے ہیں، پھر آنے ہوتی ہیں عصر کی، پھر جو چلے جاتے ہیں بچے۔ انشاءاللہ صبح جاؤں گا پھر دے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آپ کام کروا رہی ہو ساتھ ساتھ، چلو آپ کا دماغ بھی جو ہے نا مائنڈ کچھ فریش رہے گا۔ وہ نہیں، تھک گئی تھی نا بیٹھ بیٹھ کے۔ آپ ہاں، تو یہی بات ہے نا، آپ تھوڑا سا ادھر ادھر چہل پہل کر لیا کرو۔ نہیں، جب انسان کی تکلیف ہوتی ہے نا، پھر کچھ بھی نہیں کرنے کا دل کرتا۔ ہاں وہی نا، مطلب اس کا جو لہجہ، اس کا جو بیہیویئر ہے نا، وہ اب تبدیل ہو چکا ہے، اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مطلب اگر کوئی بات کرے اس کو اچھا نہیں لگتا، اس کو کوئی کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اس کا عجیب اس کی طبیعت ہو گئی ہے، دل کرتا ہے کہ بس لیٹے رہیں، ایسا نا؟ ہاں لیٹے تو نہیں رہے، بس نہیں، مطلب مجبوری کی تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مطلب کیونکہ انسان کی نا کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، جب کوئی بیماری آئے اور پھر جانے کا نام نہ لینا، تو بندے کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، بندے کا دل ایسے عجیب ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ بس میں اللہ معاف کر، میں گیا، تو اس کی کیفیت ویسی ہو گئی ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں اللہ پہ یقین رکھا کرو، ایکٹیو ہوا کرو کچھ، تو اس سے جتنا آپ ایکٹیو رہیں گے نا، ڈٹ جائیں گے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے، تب جو ہے بیماری کیا اس کا باپ بھی جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ تو وہ ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جہاں تک مجھے تھوڑا سا یاد ہے، تو میں نے ان کی ایک بات پڑھی تھی کہ وہ بیمار ہوئے تھے، ان کے پاس بادشاہی تھی، تخت تھے ان کے پاس، تو وہ جب بیمار ہوئے نا، اللہ پاک ایک دن کے اندر اندر اللہ پاک نے بیماری کوئی ایسی لگائی کہ اس کے جسم پہ ایک دانہ بنا، دانے کے بعد جو ہے نا وہ دانہ پھیلتا گیا پورے جسم میں، پھر پورے جسم میں اللہ معاف کرے کہ وہ ایک اللہ پاک کا جو ہے نا وہ اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پورے جسم میں جو ہے وہ کیڑے پڑ گئے، تو جب وہ کیڑا نیچے گرتا تھا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام اٹھا کے اپنے جسم میں اوپر بٹھا دیتے تھے کہ اللہ پاک نے تیرا رزق یہاں لکھا ہے، تو جیسے دل کرے کھا، اور پھر وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک کہتے تھے کہ فرشتوں دیکھو میرا بندہ ابھی بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ تو ان کی جو وائف تھی نا، ان کا نام بھی مجھے بھولا ہوا ہے، تو وہ جو ان کی وائف تھی نا، وہ ان کی ایک لٹ آتی تھی یہاں پہ، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ بہت پسند تھی، تو اس لٹ کی وجہ سے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے شادی کی، تو وہ جب لٹ ان کی یہاں آتی تھی نا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی کو دیکھ کے خوش ہوا کرتے تھے، تو پوری دنیا نے ان کو چھوڑ دیا، بادشاہی چلی گئی، تخت چلے گئے، حکمرانی چلی گئی، پورے جو ان کا جو کنبہ تھا نا ان کے علاقے میں، سب نے چھوڑ دیا، اشتروں نے چھوڑ دیا، صرف ان کی جو بیوی تھی نا اس نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو جب وہ ان کی بیوی جاتی تھی نا ہمسایوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، وہ نہیں دیتے تھے کہ یہ بیماری ہے، کہیں ہمیں ہی نہ چپک جائے، ہم وہ ان کے پاس گھر میں بھی نہیں جاتے تھے، ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے جو گاؤں تھا ان سے بھی نکال دیا تھا، پھر وہ جنگل میں رہتے تھے، پھر ان کی بیوی جو جاتی تھی گھروں میں کام کر کے آتی تھی، اور پھر وہ کھانا لے کے آتی تھی اس کے بدلے میں۔ تو ایک بار وہ گئی تو گاؤں والوں نے کہا کہ جو لٹ ہے ہمیں یہ کاٹنے دو، پھر ہم ان کو کھانا دیں گے، تو وہ ادھر گئی، وہ جو گاؤں والے تھے انہوں نے ان کی لٹ کاٹ کے اور ان کو کھانا دیا، اور ادھر جو ہے نا کرشمہ چل رہا تھا اللہ پاک کا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو انہوں نے جو ہے نا اللہ پاک نے جو ہے نا وہ ایک پانی کا چشمہ تھا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ہوا کے جھونکے سے اس کو جو ہے نا وہ پانی کے جو چشمہ نکل رہا ہے پانی کا اس کے ساتھ لے کے جاؤ،
اور وہ ساتھ لے کے گئے, اس کو ایسا دھچکا لگا, حضرت یعقوب علیہ السلام اس پانی کے جو چشمہ چل رہا تھا اس کے ساتھ چلے گئے, اور پھر دوسرا دھچکا آیا, وہ اس میں گر گئے چشمے کے اندر. تو وہ چشمہ کیونکہ وہ اللہ پاک کا کرشمہ تھا, اللہ پاک نے سب کرنے والا تھا اللہ پاک, کیونکہ آزمائش جو تھی, آزمائش سے وہ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پاس ہو چکے تھے آزمائش سے, پھر اللہ پاک نے ان کو ٹھیک کرنا تھا. تو وہ جب آئے پانی میں گر گیا تو سارے جو ہے نا وہ زخم جو تھے جسم کے اوپر وہ سارے ختم ہو گئے. تو جو اس کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پہ ٹانگ پہ ایک صرف نشان جو ہے وہ چھوڑ دیا جہاں پہ کیڑے جو ہے نا وہ تھے, باقی پورے جسم کے اوپر سارے زخم ختم ہو گئے, جو بھی بیماری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. پھر اور یعقوب علیہ السلام پھر وہی نوجوان اور خوبصورت سے بن گئے. تو جب وہ ان کی بیوی واپس آئی کھانا لے کر, تو ان یعقوب علیہ السلام سے پوچھا کہ یہاں پہ میرے ہسبینڈ تھے, وہ ڈھونڈنے لگی نا ان کی وائف, تو ڈھونڈنے لگی کہ میرے ہسبینڈ کہاں ہیں, وہ تو بیمار تھے نا, وہ جو ساتھ یعقوب علیہ السلام, تو وہ اللہ پاک کے کرم سے وہ ٹھیک ہو گئے تھے بالکل. تو وہ پھر جو ہے نا وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے. تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہی ہو, تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں یعقوب کو ڈھونڈ رہی ہوں, میرے ہسبینڈ ہیں وہ بیمار تھے یہاں پہ. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے, میں یعقوب ہوں. تو بیوی نے یقین نہیں کیا کہ وہ تو بیمار تھا میرا ہسبینڈ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ٹھیک ہو, آپ تو ٹھیک ہو, آپ نہیں ہو سکتے. تو یعقوب علیہ السلام نے وہی نشانی دکھائی, جو زخم تھا نا چھوٹا سا ٹانگ کے اوپر کیڑے چل رہے تھے, وہی زخم دکھایا کہ بیوی کو کہ یہ دیکھو یہ ہے نشان, وہی میں ٹھیک ہو چکا ہوں, یہ وہی نشانی ہے, نشانی دیکھو پھر پہچانو مجھے, میں وہی ہوں. اور اللہ پاک کے کرم سے وہ زخم بھی سارے ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. پھر دوبارہ سے بادشاہی بھی مل گئی, شہنشاہی بھی مل گئی, حکمرانی بھی مل گئی, حکومت بھی مل گئی. تو اللہ پاک پہ اگر آپ بھروسہ کریں گے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے, یہ آزمائشیں ہوتی ہیں, آزمائشیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. باقی جو ہے انسان شکر ادا کرتا رہے, ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے, اللہ پاک بھی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ, میں نے اس کو کتنی آزمائشیں دی ہیں لیکن پھر بھی میرا بندہ اللہ میرا شکر ادا کر رہا ہے, کہتا ہے کہ اللہ تو نے جو وقت دیا اس پہ لاکھ لاکھ کرم ہے, لاکھ لاکھ شکر ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہر حال میں شکر ادا کریں گے تو آپ اللہ پاک کی آزمائشوں سے پاس ہو جائیں گے. اللہ پاک آپ کے اوپر ایسا کرم لائے گا, ایسا وقت لائے گا کہ آپ بالکل خوشحال ہوں گے, تو آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. شکر کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. ہاں بھائی کیا کر رہے ہو ہم آپ اس کو بوٹی کھلاؤ نا زیا کو. زیا کتنا گندی بنی ہوئی ہے, کھیل رہی تھی مٹی کے اندر, ایسے ہی اٹھا کے آ گئے ہم اس کو. اور یہاں حسن بھی ہے, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ اقرا بھی ہے. اقرا کیا حال ہے, ٹھیک, خوش بدی. میں نے دال کھانی تھی. آپ نے کھانی ہے نا میرے ساتھ, ہاں آپ نے میرے لذت کھا لیا آپ نے, ہے نا, ہاں چلو. اگر آپ نے بھی کھانی ہو تو آپ بھی آ سکتے ہیں جی پیارے بہن بھائیوں. تو آج جو ہے نا امی آئی ہوئی تھیں, بڑی بڑی بہن بھائی بھی آئی ہوئی تھیں, مامی بھی آئی ہوئی تھیں, مامی کی 2 بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں, اور ان کا بیٹا بھی چھوٹا سا ہے وہ بھی آیا ہوا تھا, اور ایک اور مامی بھی آئی ہوئی تھی, اور ایک اور مامی بھی آئی ہوئی تھی, اس کی 2 بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں. ماشاءاللہ پورے گھر میں بچے جو ہے, بچوں نے رونق لگائی ہوئی تھی. اور ہمارے 2 بچے بھی, یہ بھی جو ہے نا پورے حویلی میں جس طرح وہ گھوڑے نہیں دوڑتے اسی طرح ترپڑ ترپڑ کی آواز تھی پورے صحن میں نا, اتنا آواز تھی ماشاءاللہ بچوں کے شور کی, تو مزہ آ رہا تھا, ہے نا. آپ کے سر میں درد ہو گیا ہوگا میرے خیال میں جتنا شور کیا ہے بچوں نے. اور یہ پھر گاڑی ارحم کی جو ہے نا وہ اٹھا لی انہوں نے, اور پھر گاڑی کے ساتھ جو ہے نا وہ انہوں نے شور کرنا شروع کر دیا. اتنا شور تھا نا, دیکھو اب ساگ لے گیا یہ مامی, دیکھا ہے, نہیں دیکھا, اشارہ کیا ہے مجھے, ہاں اچھا پکا ہوا ساگ لے کے آئی ہے. میں سمجھا کہ کچا ساگ لے کے آئی ہے, میں تو بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا صبح پکائیں گے تھوڑا سا, ہاں میٹھا ہے, ساگ ہو لیکن کٹورا بھر کے ہو, ایسے دیگڑا بھر کے ہو, پھر آتا ہے مزہ, بندہ پورا ہفتہ ساگ کھاتا رہے. ہاں روٹی ہے یہ ارحم کی,
सुबह स्कूल में खाई नहीं है, मैं खुश्क हो जाए फिर उधर दे आना भैंसों के लिए। हाँ, और भी रोटियां सूखी ना, जिस तरह इतना बच जाती है ना, इतने टुकड़े बच जाते हैं, फिर हम इकट्ठे करते रहते हैं। तो ये फिर जब ज़्यादा हो जाती है ना, फिर हम भिगो के ना पानी के अंदर फिर हम दे देते हैं अम्मी वालों को, फिर भैंसों वगैरह को, बकरियों वगैरह को डाल देते हैं, तो वो खा लेते हैं। क्योंकि फिर आपको पता है फिर इनको रोटी को भी उर्ली लग जाती है, फिर ये ख़राब हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। ये वैसे टेस्ट के लिए है, साग हमें दिया है। इंशाल्लाह मैं जब लेके आऊँगा ना साग, वो फिर हम पकाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे रज के। ठीक है ना? चलो आ जाओ, अब सोते हैं। क्या हुआ? आप सोच रही होगी कि बेटियों के सर पे हाथ रखते हैं। वाइफ के सर पे भी हाथ रख देते हैं, उनको भी थोड़ा सा ना वो दे देते हैं, दिलासा वगैरह, या प्यार से बात कर देते हैं, तो अच्छा लगता है ना। इसलिए मैंने भी आपके सर पे जो हाथ रखा है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा ये अच्छा फील करे, ये फील करे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे सर पे है, मेरे सर पे मेरे हस्बैंड का साया कायम व दायम है ना। सहारा होना भी अल्लाह पाक की तरफ से एक नेमत है। तो अल्लाह पाक ऐसे ही अपना करम भी हर इंसान के ऊपर रखे, और अपना जो है ना किसी का साया भी हर इंसान के ऊपर रखे। जिस तरह अब बच्चों के सर पे वालिदैन का साया होता है, बीवी के सर पे शौहर का साया होता है, बच्चों जैसी नेमत होती है, रहमत होती है गोद में। इसी तरह की जो है ना खुशियाँ हर औरत को, हर मर्द को, हर बच्चों को नसीब फरमाए अल्लाह पाक, और दुख तकलीफ़ से भी दूर फरमाए अल्लाह पाक हर इंसान को। जितने भी इस कुल कायनात में लोग हैं, अल्लाह पाक सब पे अपना ख़ास करम फरमाया, और रहमतों की बारिश बरसाए अल्लाह पाक हर इंसान के ऊपर। और अगर किसी के दुख तकलीफ़ हैं तो अल्लाह पाक उनको भी दूर फरमाए, उनके तो फैल हमें भी दुख तकलीफ़ से अल्लाह पाक दूर फरमाए, है ना। इंसान पहले दूसरों के लिए दुआ करे, फिर अपने के लिए दुआ करे, है ना। हाँ, तो वो वाशरूम का बल्ब जला दिया था, और हमने फिर मैंने जो है ना उसको ऑफ़ किया है। खाना वगैरह खा लिया? वो तो मैंने खा लिया था उस वक्त जब अम्मी आए हुए थे। चलो फिर हाँ, बाकी और कोई काम शाम है कि नहीं है? बस होता है। हाँ, कल दूध फिर इधर से लेना, वो रखती होंगी आंटी। बस वो फिर उन्होंने कहा ना कि नहीं होता, फिर मैंने कहा चलो, वो फिर बाज़ार गया हुआ था, फिर मैंने वहाँ से ना दूध ले लिया। चलो वो मोबाइल उठा लो मेरे वाला, और हम उठाया हुआ था, और हमने उसको मैसेज भी आया, पता नहीं किस चीज़ का मैसेज आया है। कौन सा मैसेज है? जलील कॉल मी, देखो किसका है, आपकी सिस्टर के नंबर से मैसेज है। हाँ, तो अभी जो है ना हमने यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगा दिए हैं। तो मुझे सर्दी लगती थी, फिर मैंने जो है ना वो नए कंबल नहीं लिए थे हमने, वो पुराने तो नहीं है, नए हैं, वो जो पहले लिए थे मतलब। तो वो ना मैंने निकाल लिया एक कंबल, वो जो है ना वो देखें भाभी ने उठाया हुआ है, तो ये कंबल मैंने उठा लिया, निकाल लिया अपने तरफ से। तो ये अब मैं पहनता हूँ, मुझे सर्दी लगती थी रात को। और ये है इस गंजली की जगह, ये यहाँ सोती है, भाभी भी यहाँ सोती है, और वो हमारी जो है ना वो सिमीना और अरहम की जगह है। आज वो नहीं देखनी है आपने मूवी? कौन सी? हाँ, जो भरवा के आया हूँ, इंडियन मूवी। हमारे जो चार बहन भाई हैं ना वो इंडिया से हैं, तो हम भी इंडिया की फिल्में देखते हैं अक्सर। हमें बड़ा मज़ा आता है इंडिया की फिल्में देखने का, अच्छी बनाते हैं वो भी, और पाकिस्तानी भी अच्छी होती हैं, ड्रामे खास तौर पर पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने इंडियन जो है ना मराठी होती हैं वो मैं भरवा के आया हूँ। हाँ, कुछ नहीं, चलो आ जाओ, क्यों बाहर खड़ी हुई हो फिर? वो खाना खा लें, उन्होंने खाना नहीं खाया। नहीं खाया अभी तक? खा लेते हैं। अच्छा, मैंने कहा इनको खाना खिला दे पहले। चलो खिलाओ, फिर उनको बुलाओ ना। मैं समझा कि खाया हुआ है खाना वगैरह। हाँ, हमने खा लिया। क्या? हमने खा लिया। आपने खा लिया ना, उन्होंने भाभी वालों उन्होंने खुद नहीं खाया, इसने भी नहीं खाया। आपने खाया है खाना? नहीं खाया आपने खाना? अच्छा, इसने भी नहीं खाया। मैंने आया किचन में देखा रोटियां खा रही थी। अच्छा, फिर क्या हो बुरी, आप नहीं खाते? आप दो तीन दिन बार खाते हो। खाते। मैं तो एक बार खा लेता हूँ, दिन में 2 बार खा लेता हूँ, आप तो हर बार खाते रहते हो। फिर मैं पहले कहीं नहीं खाया, तुम लेके नहीं आए थे। क्या नहीं लेके आया था मैं? रोटियां। अच्छा,
تو بڑا شرارتی بن گئے ہیں. شرارتی بن گیا ہے تو. ہاں اچھا ہمیں نا مجھے یاد ہے کہ ہم یہ لوگ کے گھر میں رہتے تھے نا پہلے, تب ہم پتہ کیا کرتے تھے, ہم بعض اوقات دال پکا لیتے تھے اور امی جو ہے امی والے کبھی بھی ساگ بنا لیتے تھے. پھر ہم نا کیا کرتے تھے کہ سالن جو بچتا تھا نا, مطلب تھوڑا سا اگر 3 نوالے دال کے بچ گئے ہیں اور 3-4 نوالے ساگ کے بن گئے ہیں تو پھر ہماری اب سائنس دیکھیں, پھر ہم لے لیتے تھے ایک انڈا, دال کو ساگ کو اور انڈے کو مکس کر کے بنا لیتے تھے. یاد ہے سمینا آپ کو؟ یہ جو ہے نا بڑی جگاڑو تھی, تو اس نے ایسے بنانا ہوتا تھا, مکس کر دینی تھی سبزی اس نے, اور پھر جو ہے نا ہم کھا لیتے تھے. پاپا ہاں ایسے کرو, ایسے کرو. ابھی نا یہ سمینا کھا رہی ہے گولیاں, اور یہ دعا پڑھ رہی ہے. مطلب اس سے کیا پڑھ رہی ہو؟ ہاں سورت پڑھ رہی ہے. پتہ نہیں اب سورت پڑھ کون سی رہی ہے. تو پھر یہ سورت پڑھ کے نا پھر گولیوں پہ جو ہے وہ ان پہ دم کرے گی. دم کر کے نا پھر یہ کھائے گی, پھر اللہ پاک سے دعا بھی کرے گی کہ اللہ پاک مجھے شفا دے. تو ایسے بھی ہونا چاہیے ویسے, کیونکہ شفا تو قوت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور دوا بھی لینی چاہیے. تو یہ جو ہے نا ویسے ہی کر رہی ہے. ہاں جی, کون سی دعا پڑھ رہی ہو؟ کچھ نہیں, پڑھنے دو مجھے. نام تو لے لو سورت کا, کون سی سورت ہے؟ فاتحہ. سورہ فاتحہ جی پڑھ رہی ہے جی. تو یہ پڑھ کے پھر دم کرے گی اور جو ہے نا یہ پھر گولیاں کھائے گی, پھر اللہ پاک سے دعا بھی کرے گی. اور شروع میں 3 بار درود شریف اور لاسٹ میں 3 بار درود شریف بھی پڑھا کرو, ٹھیک ہے؟ اور کل شریف بھی پڑھ لیا کرو, یہ بھی شفا کے لیے جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. کدھر جا رہے ہو ارحم؟ کیا کھایا ہے؟ یہ جو مرغی کے پنجے ہوتے ہیں نا, اس نے وہ کھائے ہیں. اور وہ نا جس طرح پائے ہوتے ہیں نا چکناہٹ والے, یہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اب اس کے ہاتھ چپک رہے ہیں آپس میں, یہ جا رہا ہے ان کو دھونے کے لیے. تو آج ہم نے نا جو ہے وہ تھوڑی سی نا مووی بھروائی ہے ٹی وی کے اندر. تو آج ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے تھوڑی سی, تھوڑا سا تاکہ ریفریش مائنڈ جو وہ فریش ہو جائے. عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی کلپ دیکھیں گے ویڈیو کے. تو یہ ٹی وی کے اندر جو ہے نا میموری کارڈ لگا ہوا ہے نا نیچے, تو اس میں نا ہم نے بھروایا ہے. تو ابھی اس ولاگ کا پیار بھائی یہاں پہ اینڈ کریں گے. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. تب تک جی اللہ حافظ, ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ. میری مونچھیں جو ہے نا ادھر سے بھی وہ کچھ عجیب سی ہو گئی ہیں. تو اس بار نا میں نے خط کروایا ہے, یہاں پہ دیکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.